بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ مشکات شریف کتاب الایمان حدیث نمبر 75 وعن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، قال فرماتے ہیں حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے خبر دی، وہ صادق المصدوق، اور آپ کی صفات ہیں کہ آپ صادق بھی ہیں اور مصدوق بھی ہیں۔ ان خلق احدکم، بے شک تم میں سے ہر ایک کا مادہ پیدائش جو ہے یجمع فی بطن امہ، ماں کے پیٹ میں اسے رکھا جاتا ہے 40 یوماً، 40 دن تک، نطفتاً بطور نطفہ، کہ مادہ پیدائش جو ہے وہ ماں کے پیٹ کے اندر 40 دن تک اس کو بطور نطفہ جو ہے وہ رکھا جاتا ہے۔ ثم یکون علقۃ مثل ذالک، پھر وہ اسی کی مثل جو ہے، یعنی اتنا 40 ہی دن ایک خون کی، علقہ کہتے ہیں جمع ہوا خون، جمے ہوئے خون کی صورت میں ماں کے پیٹ کے اندر رکھا جاتا ہے۔ ثم یکون مضغۃ مثل ذالک، پھر 40 اگلے دن اسی حالت میں 40 دن تک جو ہے وہ ایک گوشت کے لوٹھے کی صورت میں رکھا جاتا ہے۔ پہلے 40 دن ماں کے پیٹ کے اندر نطفہ کی صورت میں رہتا ہے، دوسرے 40 دن ماں کے پیٹ کے اندر جو ہے وہ خون کے لوتھڑے کی صورت میں رہتا ہے، اور تیسرے 40 دن جو ہے ماں کے پیٹ کے اندر گوشت کے لوتھڑے کی طرح رہتا ہے۔ ثم یبعث اللہ الیہ ملکا، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے ایک فرشتہ جو ہے وہ بھیجتا ہے، باربع کلمات، 4 کلمات کے ساتھ، فیکتب عملہ واجلہ ورزقہ، اور وہ فرشتہ جو ہے وہ اس کے لیے اس کے معاملات کو لکھتا ہے، اس کی موت کو لکھتا ہے، اس کے رزق کو لکھتا ہے، وشقی او سعید، اس کا نیک بخت ہونا یا بدبخت ہونا جو ہے وہ لکھا جاتا ہے۔ شقی کہا جاتا ہے بدبخت، سعید کہتے ہیں نیک بخت۔ ثم ینفخ فیہ الروح، پھر وہ فرشتہ جو ہے اس کے اندر جو ہے، ثم ینفخ فیہ الروح، اس کے اندر جو ہے وہ روح پھونکتا ہے۔ فوالذی لا الہ غیرہ، اس ذات کی عزت کی قسم جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، ان احدکم لیعمل بعمل اہل الجنۃ، کہ بے شک تم میں سے بعض جنتیوں کے کام کرتے رہتے ہیں، حتی ما یکون بینہ و بینہا الا ذراع، یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ جو ہے وہ رہ جاتا ہے۔ فیسبق علیہ الکتاب، اور اس کے اوپر کتاب جو ہے لکھا ہوا جو ہے وہ اس کے سامنے آتا ہے، غالب آتا ہے۔ فیعمل بعمل اہل النار، اور وہ دوزخیوں کے کام کرتا ہے، فیدخلها، اور وہ دوزخ کے اندر چلا جاتا ہے۔ وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، اور بے شک تم میں سے کوئی جو ہے وہ جہنمیوں جیسے کام کرتا ہے، حتیٰ ما یکون بینہ وبینہا الا ذراع، اس کے اور دوزخ کے درمیان جو ہے ایک جو ہے وہ ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے۔ فیسبق علیہ الکتاب، اور اس کے اوپر جو ہے لکھا ہوا غالب آتا ہے، فیعمل بعمل اہل الجنۃ، اور وہ جنتیوں جیسے کام کرتا ہے، فیدخلها، اور وہ جنت کے اندر چلا جاتا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ ماں کے رحم کے اندر منی جو ہے 40 دن تک اسی حالت میں سفید رنگ میں رہتی ہے، پھر سرخ رنگ کا خون بن جاتی ہے، پھر 40 روز کے بعد جم کر گوشت جو ہے وہ بن جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا یہ جو تقدیر کا فرشتہ جو ہے جو رحموں کے اوپر مقرر کیا گیا، یہ ایک ہی ہے جو سارے عالم کی حاملہ عورتوں کا نگران ہے، اور وہ اسے معلوم ہوتا ہے اور وہ ہر ایک کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور وہ لکھتا ہے کہ یہ کیا کرے گا، کب اور کہاں مرے گا، کیا اور کیا کیا کھائے گا اور کیا پیے گا، اس کا خاتمہ ایمان کے اوپر ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ تمام چیزیں جو ہے اس فرشتے کو بتا دی جاتی ہیں، اور وہ فرشتہ جو ہے وہ لکھ کر ایک تختی میں لکھ کر بچے کے گلے کے اندر جو ہے وہ ڈال دیتا ہے۔ یہ چاروں چیزیں جو ہے انسان کا عمل، انسان کی موت، انسان کا رزق، نیک بخت ہونا، نیک بخت اور
بدبخت ہونا یہ لکھ کر ایک تختی کے اندر لکھ کر جو ہے بچے کے گلے کے اندر ڈال دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، اور ہر انسان کی قسمت ہم نے اس کے گلے سے لگا دی ہے۔ یہ قرآن کی آیت بھی اس کی دلیل تصدیق کرتی ہے۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ، ہر انسان أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہم نے اس کے گلے میں اس کی تقدیر جو ہے اس کو لگا دی ہے۔ جب فرشتے کا علم اس قدر ہے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم جو ہے وہ کتنا ہوگا۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے روایت ہے حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان العبد لیعمل عمل اہل النار، بے شک بندہ جو ہے وہ دوزخیوں جیسے کام کرتا ہے، وانہ من اہل الجنۃ، حالانکہ وہ جنتیوں میں سے ہوتا ہے، وَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اور کوئی لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو جنتیوں والا عمل کر رہے ہوتے ہیں، وَإِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، حالانکہ وہ دوزخیوں میں سے ہوتے ہیں، وَإِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيمِ، اور اعمال کے ثواب کا دار و مدار جو ہے وہ خاتمے کے اوپر ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سعدی ہیں اور انصاری صحابی ہیں، آپ کا نام پہلے حزن تھا، حضور علیہ السلام نے ان کا نام سہل رکھا، کنیت ابو العباس یا ابو یحییٰ ہیں، خود بھی صحابی، والد ماجد بھی صحابی۔ حضور علیہ السلام کی وفات کے وقت آپ کی عمر مبارک 15 سال تھی۔ 91 ہجری میں مدینہ شریف کے اندر آپ کا وصال باکمال ہوا، اور مدینہ طیبہ میں سب سے آخری صحابی آپ ہی ہیں۔ آپ کی وفات سے مدینہ طیبہ جو ہے وہ خالی ہو گیا۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہما۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت، حضرت ام المؤمنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتی ہیں دعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی جنازۃ صبی من انصار کے لوگوں میں سے کسی بچے کے جنازے کی حضور علیہ السلام کو دعوت دی گئی۔ فقلت یا رسول اللہ طوبی لہذا، میں نے عرض کی یا رسول اللہ جنت کی بشارت ہے، لہذا عصفور من عصافیر الجنہ، کہ وہ جنت کی چڑیوں میں سے ایک چڑیا ہے، لم یعمل السوء، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، ولم یدرکہ، اور نہ ہی گناہ کا وقت پایا۔ فقال او غیر ذالک، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کے علاوہ بھی ہے اے عائشہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے خالق للجنت اہلا، اللہ نے جن کو جنت کے لیے پیدا کیا، خالقہم لہا، ان کو باپ کی پیٹھوں میں ہی جنت کے لیے پیدا کیا ہے، وہم فی اصلاب آبائہم، حالانکہ وہ باپ کی پیٹھوں کے اندر تھے، وخالق للنار اہلا، اور جنہیں اللہ نے دوزخ کے لیے بنایا ہے، خالقہم لہا وہم فی بطون فی اصلاب آبائہم، اور وہ اپنے باپوں کی پشتوں میں تھے، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو جہنم مقدر کر دی ہے، لکھ دی ہے، اور ان کو جہنم کے لیے بنایا ہے۔ تو ام المومنین ہیں، آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے صاحبزادی ہیں، اور نبوت کے 10ویں سال شوال کے مہینے میں ہجرت سے 3 سال قبل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجیت مبارکہ کے اندر آئیں۔ فصیحہ، عالمہ، حافظہ، محدثہ، مفسرہ ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے سوا کسی کنواری بیوی سے نکاح نہیں فرمایا۔ اور جب حضور علیہ السلام کا وصال باکمال ہوا تو آپ کا جو ہے سینہ مبارک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی گود میں تھا، اور حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے حجرے کے اندر ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مدار پر انوار ہے۔ جب آپ کو تہمت لگی تو اللہ تعالیٰ نے 19 آیات آپ کے برات کے لیے جو ہے وہ نازل فرمائی۔ 1210 احادیث آپ سے مروی ہیں۔ 17 رمضان بروز منگل اور 58 ہجری میں 53 سال کی عمر میں آپ کا وصال ہوا۔ آپ کی جنازہ، آپ کا نماز جنازہ جو ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھائی، جنت البقیع کے اندر جو ہے وہ آپ دفن ہوئے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو نیک بخت ہوتے ہیں، جو بدبخت ہوتے ہیں، ان کے بارے میں تقدیر کے اندر جو ہے وہ پہلے لکھا جا چکا ہے کہ یہ کیا ان کے ساتھ معاملہ جو ہے وہ کیا جائے گا۔ وعن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ما منکم من احد الا وقد کتب مقعدہ من النار، کہ تم میں سے کوئی ایسا نہیں جس کا ایک ٹھکانہ دوزخ میں ہے اور ایک ٹھکانہ جنت میں نہ لکھا جا چکا ہو، اس کے بارے میں یہ نہ لکھا جا چکا ہو کہ یہ دوزخی ہے یا جنتی ہے۔
قالوا یا رسول اللہ فلا نتکل علی کتابنا، تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا ہم اپنے لکھے ہوئے پر ہی جب بھروسہ نہ کر لیں، وندع العمل، اور ہم عمل جب چھوڑ دیں؟ قال اعملوا، حضور علیہ السلام نے فرمایا تم عمل کرو، فکل میسر لما خلق لہ، تو فرمایا کہ اب تم عمل کرو، ہر انسان کے لیے وہی اعمال اللہ تعالیٰ آسان کر دیتا ہے جس کے لیے اس کو پیدا کیا جاتا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ فَسَيَسَّرُهُ، تو جو نیک بختوں میں سے ہوگا اس کے لیے نیک بختی والے اعمال آسان کر دیے جاتے ہیں، اور جو دوزخیوں میں سے ہوگا اس کے لیے دوزخیوں والے اعمال جو ہے وہ آسان کر دیے جاتے ہیں۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ، اس کے راوی ہیں اس حدیث کے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار علی بن ابی طالب، کنیت آپ کے ابو الحسن ہے، اور ابو تراب جو ہے آپ کا لقب حیدر کرار ہیں، ابو الحسن کنیت ہے، ابو تراب بھی آپ کی کنیت ہے، حیدر کرار آپ کا لقب ہے، کرشی ہیں، ہاشمی ہیں، مطلبی ہیں، اسلام کے خلیفہ چہارم ہیں، اور بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے، 8 یا 10 سال کی عمر شریف کے اندر ایمان لائے۔ حضور علیہ السلام کے ساتھ سوائے غزوہ تبوک کے تمام غزوات کے اندر جو ہے وہ آپ حاضر ہوئے۔ آپ ہی کی نسل جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اثر ہیں، آخر رسول زوج بطول ہیں، یعنی آپ کا ایک ہاتھ 4 یار ہے اور دوسرا 5 تن پاک ہے۔ شیر شمشیر زن خیبر شکن، پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام، آپ کو شاہ خیبر شکن کہا جاتا ہے۔ 18 ذی الحجہ 35 ہجری بروز جمعہ عین شہادت عثمان کے دن خلیفہ ہوئے، 4 سال 9 مہینے خلافت کی، اور 63 سال کی عمر مبارک کے اندر 18 رمضان مبارک 40 ہجری جمعہ کے دن کوفہ کی جامع مسجد میں آپ پر قاتلانہ حملہ کیا۔ عبد الرحمن ابن ملجم مرادی نے ایک عورت کتام کے عشق میں مبتلا ہو کر اسی کے کہنے کے اوپر آپ پر حملہ کیا، اور تو پھر حملے کے 3 دن بعد جو ہے وہ آپ نے شہادت فرمائی۔ آپ کے ایک بیٹے امام حسن حسین عبداللہ بن جعفر جو ہے انہوں نے آپ کو غسل دیا، امام حسن نے نماز جنازہ پڑھائی۔ کوفہ کے قبرستان نجف کے اندر آپ کی جو ہے وہ مزار پاک ہے۔ آپ کی 9 بیویاں تھیں جن کا اسماء ہے حضرت فاطمہ زہرا، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام بنین، لیلہ بنت مسعود، اسماء بنت عمیس، امامہ بنت ابی العاص، خولہ بنت جعفر، صحبہ بنت ربیہ، ام سعید بنت عروہ، محیہ بنت امرؤ القیس۔ ان بیویوں سے آپ کے 12 لڑکے اور 9 لڑکیاں تھیں، جن میں سے حسن، حسین، زینب، ام کلثوم، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہیں۔ بہت سے آن آپ کی بے شمار احادیث آپ سے مروی ہیں۔ تو یہ تقدیر کے باب کے اندر جو میں نے آخری حدیث پڑھی ہے، حدیث نمبر 78، وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے مروی تھی، کہ جس کا لب لباب اور خلاصہ یہ ہے کہ اگر انسان جنتی ہوں تو اس کے لیے جنتیوں والے اعمال جو ہے ان اعمال کے لیے اس کے لیے آسانی کر دی جاتی ہے، اور اگر کوئی شخص دوزخی ہوں تو اس کے لیے دوزخ والے اعمال جو ہیں وہ اعمال اس کے لیے آسان کر دی جاتے ہیں۔ دعا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔